الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما. درود شریف پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی اور اتفاق دیکھیے وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی. ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی. دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے، جتنی بھی شخصیات دنیا کے اندر پیدا ہوئی، ان تمام شخصیات کی تعریف تو انسان کر سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ جن کی تعریف نہ تو ہو سکی نہ تو ہوگی، قیامت تک نہیں ہو سکتی. ساری دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں ان کی روشنائی بنا لی جائے، اور جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کا قلب بنا لیا جائے، اور درختوں کے جتنے پتے ہیں ان تمام پتوں کی کاغذ بنا لیا جائے، اور دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، جن و انس فرشتے، تمام مخلوقات مل کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے بیٹھ جائے، سارے قلم ٹوٹ سکتے ہیں، ساری روشنائی ختم ہو سکتی ہے، اور سارے یہ جو مخلوقات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لکھنے بیٹھے وہ سب تھک سکتے ہیں، قیامت کی صبح ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی ہے. تمام مذاہب کے لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں. ایک انگریز عیسائی نے 100 شخصیات کے نام سے کتاب لکھی ہے. تعجب ہوگا کہ دنیا کے اندر عیسائی، یہودی سب ہمارے نبی کے دشمن ہیں، مسلمان کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، لیکن آپ کو تعجب ہوگا، حیرت ہوگی سن کر کہ اس عیسائی رائٹر نے، مصنف نے سب سے پہلے نمبر پر جس ذات گرامی کا نام لکھا ہے اور جس ذات گرامی کی تعریف کی ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ عیسائی لوگ، یہودی لوگ اسلام پر اعتراض کرتے اور شروع سے اعتراض کر رہے ہیں، لیکن حقیقت پسند لوگ آج بھی دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی انصاف ہے اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی انسانیت ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. ان کو معلوم ہے کہ اتنا باکمال انسان، اتنا جمال والا انسان، اتنا حسین انسان، اتنا شریف انسان اور اتنے بڑے مقام کے انسان دنیا کے اندر نہ تو کبھی آیا اور نہ تو کبھی آئے گی. ایسی شخصیت آج
دور میں جبکہ مسلمان عملی اعتبار سے بالکل انتہائی گھٹیا درجے پر پہنچ چکا ہے، اس کے باوجود بھی آج کا انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا تعلق رکھتا ہے، آج کا مسلمان اور آج کے اس گئے گزرے دور کا مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت اور عقیدت رکھتا ہے اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے، چاہے وہ شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، بے نمازی ہو، بدعمل ہو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت ان کے دل کے اندر، ان کے رگو ریشے کے اندر، اس کے جسم کے اندر بسی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا باکمال، اتنا حسینوں میں احسن، شریفوں میں اشرف، اور جو ہے اتنے خوبصورت انسان کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو پیدا کیا اور نہ پیدا اللہ تعالیٰ قیامت تک کرے گا۔ ایک اور بات دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے بعد میں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پہلے شروع ہو گئی۔ دیگر انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے پہلے، اس کا ذکر بعد میں ہوا۔ وہ آئے دنیا میں پہلے لیکن اس کا ذکر بعد میں ذکر ہوا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا، آئے بعد میں اس کا ذکر پہلے سے شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے لیکن اس کے آنے کے بعد اس کی سیرت کا آغاز ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام پہلے آئے، اس کی سیرت کا آغاز بعد میں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے آئے، اس کی سیرت کا ذکر بعد میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے، اس کی سیرت کا ذکر بعد میں ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام پہلے دنیا کے اندر آئے، اس کا ذکر بعد میں ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام دنیا کے اندر پہلے آئے، اس کا ذکر بعد میں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے، اس کی سیرت کا ذکر بعد میں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے، اس کی سیرت کا ذکر بعد میں ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام پہلے آئے زمین پر، اس کی سیرت کا آغاز بعد میں ہوا۔ جتنے بھی پیغمبر آئے 1,24,000 تمام پیغمبر دنیا کے اندر پہلے آئے، اس کی سیرت کا آغاز بعد میں ہوا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر پہلے ہوا۔ تمام آسمانی کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے ساری کائنات کو جگمگایا۔ میرے نور سے چاند کو روشنی ملی، میرے نور سے ستاروں کو روشنی ملی، میرے نور سے سورج کو روشنی ملی، میرے نور سے چاند کو اور ساری کائنات کو روشنی ملی۔ سب سے پہلے میرے نور کو اللہ نے پیدا کیا اور میرے نور سے ساری کائنات کو جگمگایا، آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، سمندر کو بنایا، ستاروں کو بنایا، سورج کو بنایا، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلا جواب جس شخصیت نے دیا، جس ذات گرامی نے دیا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے جواب دیا بنا کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا، اس کے بعد تمام پیغمبروں نے کہا ہاں ہمارے رب آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جب رہنے لگے تو تنہائی محسوس کرتے تھے، بالکل بیگانگی ان کو کا احساس ہوتا تھا۔ اکیلا آدمی ہو چاہے جنت ہی کیوں نہ ہو، آدمی کو دل نہیں لگتا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو بالکل تنہائی کا ان کو احساس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے بائیں پسری سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اے آدم، جب تک تم اس کا دین مہر ادا نہیں کر دیتے اس وقت تک تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اس کا دین مہر کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا دین مہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کا پڑھنا ہے۔ آپ درود
درود شریف پڑھ دو، آپ کا دین مہر ادا ہو جائے گا اور پھر آپ کے لیے وہ حلال ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام جب تشریف لائے اور آپ کو معلوم انہوں نے پھل کھایا، پھل کھانے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے زمین پر آدم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ 40 سال تک روتے رہے آدم علیہ السلام۔ 40 سال کے بعد اچانک حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات القاء فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات دل کے اندر ڈالے۔ قرآن کے اندر بھی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ کلمات ڈالے۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ یا اللہ، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ میری خطا کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے آدم، اس ذات گرامی کے صدقے طفیل میں جو دعا مانگی آپ نے، آپ کو کیسا معلوم وہ ذات گرامی میری محبوب اور مقبول جو شخصیت ہے؟ آپ کو کیسا معلوم؟ آدم علیہ السلام نے جب دعا مانگی، یا اللہ، اس ذات گرامی کی برکت سے جس کے صدقے میں آپ نے کائنات کو وجود بخشا، اس کے صدقے پھر میں میری توبہ قبول فرما لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے آدم، آپ کو کیسا معلوم ہوا کہ وہ میری شخصیت جو ہے وہ ذات گرامی میری محبوب شخصیت ہے اور وہ میرا لاڈلا ہے؟ آپ کو کیسا معلوم؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، جب آپ نے مجھ کو جنت میں پیدا کر کے رکھا اور جب میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی وقت مجھ کو معلوم ہو گیا کہ جب آپ نے اپنے نام کے ساتھ اس ذات گرامی کا نام لکھا تو کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوگی، وہ بہت بڑی شخصیت ہوگی۔ آپ نے اپنے نام کے ساتھ اس ذات گرامی کا نام درج کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کوئی معمولی ادنا شخصیت نہیں، بہت بڑی شخصیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، اگر میں نے اس کو پیدا نہ کیا ہوتا، اگر میں نے اس کو پیدا نہ کیا ہوتا تو میں نے آپ کو بھی پیدا نہ کیا ہوتا، نہ تو آسمان بنتے، نہ تو زمین بنتی، نہ تو سورج بنتا، نہ تو چاند بنتا، اور نہ آسمانوں پر ستارے جو جھلملاتے، نہ تو ان کو میں پیدا کرتا، نہ جو درخت بنتے، نہ سمندر اور دریا بنتے، اور نہ پہاڑ بنتے، میں کسی چیز کو بھی وجود نہ بخشتا۔ اسی ذات گرامی کے صدقے طفیل میں نے اس ساری کائنات کو وجود بخشا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا، بیٹے، تمہاری پیشانی میں جس ذات گرامی کا نور چمک رہا ہے، اس ذات گرامی کا تم احترام کرنا، اس ذات گرامی کی تم عزت کرنا۔ تو حضرت شیث علیہ السلام نے پوچھا، ابا، وہ کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ آئندہ آنے والا میرا لاڈلا بیٹا ہے، میری اولاد میں سے وہ پیدا ہوگا۔ تو شیث علیہ السلام نے پوچھا، یا ہے میرے ابا، بیٹے کا مرتبہ آپ سے بڑا ہو گیا؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، اس کے اندر اور اس کی امت کے اندر کچھ ایسی خوبیاں اور کچھ ایسے کمالات اللہ نے پیدا کیے کہ میرے اندر بھی وہ کمالات نہیں ہیں، میری وہ خوبیاں نہیں ہیں، وہ ایسی معمولی شخصیت نہیں ہوگی۔ ایک اور میں بات بتاؤں آپ کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے آسمانی 4 کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 4 کتابیں اتاری اور 100 صحیفے اتارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس۔ جب یہ آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب نازل فرمانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا اور کیا فرمایا، تم 40 روزے رکھو۔ جب 40 روزے مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تورات عطا فرمائی، اور جب زبور نازل فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا اپنے پاس اور بلا کر کے کہا کہ تم عبادت خانے میں جاؤ اور اتنے دنوں تک تم عبادت کرو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل فرمانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم عبادت خانے کے اندر جا کر کے میری عبادت کرو، اس کے بعد میں تم کو کتاب دوں گا۔ آسمانی کتاب نے نازل فرمانے کا ارادہ کیا
تو ان لوگوں کو پابند کیا کہ تم طور پہاڑ پر آؤ، داؤد علیہ السلام کو پابند کیا تم عبادت خانے کے اندر جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کو پابند کیا تم وہاں فلاں جگہ عبادت خانے کے اندر جاؤ، پابند کر کے ان کے اوپر کتاب اتاری۔ لیکن جب میرے نبی کا نمبر آیا تو میرے نبی کو کہیں بلایا نہیں گیا، بلکہ جہاں میرے نبی تھے وہی قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ مکے میں تھے، مکے میں قرآن کو اتار دیا، مدینے میں تھے، مدینے میں قرآن کو بھیج دیا، بدر میں تھے، بدر میں قرآن کو بھیج دیا، احد میں تھے، احد میں قرآن کو بھیج دیا، حنین میں تھے، حنین میں قرآن کو بھیج دیا، تبوک میں تھے، تبوک میں قرآن کو بھیج دیا، غزوہ خندق میں تھے، خندق میں قرآن کو بھیج دیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں بھی قرآن کو بھیج دیا۔ بلایا نہیں کہ میرے محبوب آؤ، اے میرے محبوب آؤ، نہیں، بلکہ جہاں ہمارے نبی تھے سوئے تو قرآن کو نازل فرما دیا، اٹھتے تو قرآن کے اندر اس کا ذکر کر دیا، ہمارے نبی کے زلفوں کا ذکر کر دیا، ہمارے نبی کے جسم کا ذکر کر دیا، ساری چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور جہاں ہمارے نبی تھے وہی قرآن کو بھی نازل کر دیا۔ یہ ہمارے نبی کا مقام تھا، یہ ہمارے نبی کی فضیلت تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ذکر کر رہے تھے۔ ذکر کیا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ ہمارے نبی کو کیا بنایا؟ تمام نبیوں کو تو کچھ اللہ نے خطاب کیا، تمام نبیوں کے ساتھ اللہ نے یہ لقب لگائے، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کریم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن ہمارے نبی کے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے نبی کے ساتھ کون سا لقب لگایا گیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام سے فرمایا تم لوگ کیا ذکر کر رہے تھے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ ذکر یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ ہمارے نبی کو کیا بنایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم نے صحیح کہا کہ آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، مجھ کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا۔ کیا بنایا؟ مجھ کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا، اور حبیب اللہ کی فضیلت تمام القاب پر زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تقریباً 17 یا 19 نبیوں کا ذکر کیا ہے، تمام نبیوں کا نام اللہ نے قرآن کے اندر لیا ہے، تمام نبیوں کا نام لیا۔ آدم علیہ السلام کو یا آدم اسکن، نوح علیہ السلام کو یا نوح، ابراہیم علیہ السلام کو یا ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم۔ تمام نبیوں کا نام قرآن کے اندر ذکر کیا اور تمام نبیوں کا نام اللہ نے لیا، لیکن آپ کو کہیں قرآن کے اندر یا محمد نہیں ملے گا، یا محمد نہیں ملے گا کہیں قرآن کے اندر، یا ابراہیم، یا آدم، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، سارے نام ملیں گے، براہ راست اللہ نے ان کا نام لیا۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر 6666 آیت، 114 سورت، 540 رکوع، آپ کو 30 پاروں میں 6666 آیات میں اور 114 سورت میں کہیں یا محمد آپ کو نہیں ملے گا۔ 4 جگہ قرآن کے اندر محمد کا نام ہے، وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد۔ 4 جگہ قرآن کے اندر محمد کا نام ہے، لیکن قرآن کے اندر کہیں یہ نہیں کہا یا محمد یا محمد۔ جب بھی اللہ نے ہمارے نبی کو خطاب کیا تو اس خطاب کے اندر کیا کہا؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، طہ، یاسین، یا ایھا المدثر۔ ان القاب سے اللہ نے ہمارے نبی کو خطاب کیا، لیکن کہیں بھی قرآن کے اندر یا محمد کا کر کے خطاب نہیں کیا۔ یہ ہمارے نبی کا کمال ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجیب و غریب مقرر تھے، بر صغیر کے سب سے بڑے مقرر،
50 साल तक उनकी तकरीर की, सारी दुनिया के अंदर धूम थी। उसके जमाने उससे बड़ा कोई मुकर्री नहीं था। वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 पैदाइश हुई, ताज्जुब होगा 2 पैदाइश एक इंसान की कैसा हो सकती है। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 पैदाइश हुई। एक पैदाइश मक्के के अंदर 12 रबीउल अव्वल को, और एक पैदाइश 40 साल के बाद 12 रबीउल अव्वल को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल जाहिर हुआ। आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ऐसे थे, आंखें ऐसी थी, बाल ऐसे थे, कदम ऐसा थे, चलते ऐसा थे। ये क्या है? जमाल है। और 40 साल के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, कमाल जाहिर हुआ। जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए 12 रबीउल अव्वल को, तो जमाल जाहिर हुआ। और 40 साल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल जाहिर हुआ। अल्लाह ने नबी बना करके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा। सारी दुनिया के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ तारीफ हो रही, लेकिन आज तक कोई आदमी ये नहीं कह सका कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान कर दी। अब कोई तारीफ नहीं है। कितना बड़ा भी इंसान हो, उसकी तारीफ बयान करके आप थक सकते, सुनते सुनते थक सकते, बयान करते करते थक सकते। लेकिन खुदा की कसम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए आज से 1442 साल पहले। हर जमाने में लाखों करोड़ों तकरीर करने वाले, हर जमाने में लाखों करोड़ों हमारे नबी का नाम लेने वाले, हर जमाने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने वाले, लेकिन कोई ये नहीं कह सका कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तारीफ बयान कर दिया। इसके बाद कोई तारीफ नहीं। हम आपके यहाँ 20 साल से हैं, कोई तकरीर, कोई तफसीर, कोई जो है बयान ऐसा नहीं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर ना आता हो। कभी किसी ने ये नहीं कहा क्या बात है आप 20 सालों से तकरीर कर रहे हैं, बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं, अरे छोड़ो कोई दूसरा जिक्र करो। कोई नहीं कह सकता। कितना भी इंसान अमली एतबार से कितना भी घटिया हो, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर सुन करके कभी ये नहीं कह सकता बस करो बस करो, हो गया। एक बुजुर्ग ये तकरीर में कह रहे थे कि सारी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब लाडला कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुसलमान कैसा भी निचले दर्जे का हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल के अंदर बसी रहती है। माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, बच्चों से, सारी दुनिया से, दौलत से, हर चीज से ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल के अंदर रहती है। एक आदमी बेचारा सीधा साधा आया और उसे कहा, हजरत आप क्या बात कर रहे हैं? ये बात तो समझ में नहीं आ रही। हमारे दिल के अंदर बीवी की मोहब्बत है, हमारे दिल के अंदर औलाद की मोहब्बत ज्यादा है, हमारे दिल के अंदर दौलत की मोहब्बत है, घर की मोहब्बत है, जमीन की मोहब्बत, जायदाद की मोहब्बत, और आप कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। तो उस बुजुर्ग ने कहा, नहीं बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रही। बुजुर्गों को समझाने का तरीका आता है। नबी की मोहब्बत, नबी की इताअत से अल्लाह उसके अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करते, उनको समझाने के साथ ही उसके दिमाग में बात आ जाती है। तो जब वो समझने नहीं लगा, समझने के लिए तैयार नहीं था, समझ में नहीं आ रहा, तो बुजुर्ग ने कहा, अच्छा ठीक है बैठो मेरे पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर शुरू किया। जिक्र खैर शुरू करके थोड़ी देर के बाद कहने लगे वो बुजुर्ग, अरे तुम्हारे बाप ऐसे थे, तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम्हारे दादा के कारनामे ऐसे, तुम्हारे बाप के कारनामे ऐसे, तुम्हारे परदादा के कारनामे ऐसे। उसकी तारीफ तौसीफ शुरू कर दी उन्होंने, हजरत ने। वो आदमी जो सीधा साधा देहाती था, वो कहने लगा, हजरत ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ आपने मेरे बाप दादा का जिक्र शुरू कर दिया, ये क्या जोड़ है? जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर फरमा रहे थे, तो हुजूर के जिक्र खैर के साथ मेरे बाप, मेरे दादा, परदादा का जिक्र आपने क्यों शुरू कर दिया? वो गुस्से में आ गया। तो बुजुर्ग ने कहा, देखो जब तक तुम्हारे दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, तो ये गुस्सा क्यों आया? तुमको तो खुश होना चाहिए था ना कि बाप का जिक्र हो रहा, दादा का जिक्र हो रहा, परदादा का जिक्र हो रहा, लेकिन तुम अपने बाप दादा परदादा का जिक्र सुन करके नाराज हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तुम्हारे दिल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठी है, इसलिए गुस्सा आया। और तुम बाप दादा का जिक्र सुन करके खुश होना चाहिए तो तुमको, लेकिन तुम खुश नहीं हुए। एक ईसाई आदमी हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आकर के कहने लगा कि हजरत, हमारे हजरत
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو ہمارے نبی کا مرتبہ بڑا ہو گیا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہو گئی۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا یاب کیا، تو کہہ رہے ہو نا ہاں، یہ بتاؤ کہ جس مردے کو زندہ کیا وہ کبھی تو زندہ رہا ہوگا نا، جس مردے کو زندہ کیا اس کے اندر روح تو تھی نا، روح تھی، اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کی روح اس کے جسم چارب ہو گئی، ہو سکتا پھر سے روح واپس آ جائے، یہ ہو سکتا ہے کتنے لوگ مرتے، مرنے کے بعد زندہ ہو جاتے، لیکن میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ ہمارے نبی نے درختوں سے کلمے پڑھوائے، ہمارے نبی نے پتھروں سے کلمے پڑھوائے، مردوں کو زندہ کرنا یہ زیادہ کمال نہیں، کیوں اس کے اندر تو روح تھی، وہ روح واپس آ گئی، لیکن پتھروں سے کلمہ پڑھوانا، درختوں سے کلمہ پڑھوانا یہ تو زیادہ تعجب خیز ہے۔ ایک یہودی آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ آپ نبی ہیں، آپ کا دعویٰ ہے، اگر آپ نبی برحق ہے سامنے والے درخت کو بلائیے۔ آپ یہودی دنیا کا سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں ان کو بلاؤں یا تو بلائے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں بلاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ اسے کہہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو یاد فرما رہے۔ چنانچہ وہ یہودی گیا اور سامنے والے درخت سے کہا کہ اے درخت، سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو یاد کیا، چل۔ کتاب کے اندر لکھا ہے وہ درخت زمین کو چیرتا پھاڑتا، دائیں طرف بائیں طرف چاروں طرف سے حرکت اس کے اندر ہوئی اور چیرتا پھاڑتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور حاضر ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ درخت نے گواہی دی۔ ابو جہل ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی برحق ہیں، میرے ہاتھ میں کیا ہے بتائیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں یا تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود بتا دے؟ ان کا خود وہ بتا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہاتھ کے اندر کی چیز بتا دے تو کون ہے؟ اس نے فوراً کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل نے سنتے ہی اس کو زمین پر پٹخ دیا اور کہا کہ اس کے اوپر بھی محمد نے جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ابو جہل ملعون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس کے کندھے پر ایک بت تھا، پیتل کا بت، اور اس کو بہت چاہتا تھا وہ، اور اس سے اس کو محبت بہت تھی، کہیں بھی جاتا تو اس کو ساتھ میں رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ میرا بت، یہ خدا تیری نبوت کی تکذیب کرے گا، تجھ کو جھٹلائے گا۔ اس نے ابو جہل نے کیا کہا یہ بت میرا تیری نبوت کی تکذیب کرے گا، تردید کرے گا، تو محمد اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کیا، اشارہ پاتے ہی وہ بت چلنا شروع کر دیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور اللہ کی ربوبیت کی تصدیق کی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے اسی وقت بت کو پٹک کر کے توڑ دیا اور کہنے لگا اس کے اوپر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا۔ مردوں کو زندہ کرنا یہ کوئی کمال کی چیز نہیں، پتھروں سے کلمہ پڑھنا، درختوں سے کلمہ کی آواز آنا، اسی طریقے سے دوسری چیزوں سے کلمہ پڑھنے کا آواز آنا یہ زیادہ کمال کیونکہ اس کے اندر پہلے ضرور نہیں تھی۔ تو عیسائی کہنے لگا پادری کہ مولانا قاسم نانوتوی آپ کے نبی کی والدہ کا قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے اور اس کو صدیقہ نہیں کہا گیا، اور ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو قرآن نے صدیقہ کہا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے نبی کی میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مرتبے میں زیادہ ہو گئی۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سن اے عیسائی پادری، تیرے نبی کی والدہ پر زناکاری کا الزام لگا تھا، اس الزام کی تردید کے لیے، اس الزام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی، اور میرے نبی کی والدہ پر کوئی تو الزام ہی نہیں لگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پر کوئی الزام نہیں لگا، اس لیے قرآن کی آیت اتارنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اور تیرے نبی کی والدہ پر زناکاری کا الزام لگا، اس لیے اس زناکاری سے بری کرنے کے لیے، پاک دامنی اور عفت و پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کی آیت اتاری۔
حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عیسائی آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اوپر کی چیز فضیلت رکھتی ہے نیچے کی چیز. اس کا مقصد یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہے. تو اس نے کہا کہ اوپر کی چیز زیادہ فضیلت والی ہے یا نیچے کی چیز؟ تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اوپر کی چیز زیادہ اچھی رہتی. تو اس سے ثابت ہوا، وہ کہنے لگا اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برتر ہے اعلیٰ تیرے نبی سے. حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا تم نے کبھی سمندر کو دیکھا ہے؟ سمندر کی جھانک اوپر ہوتی ہے، موتی نیچے ہوتا. سمندر کی جھانک کہاں ہوتی؟ اوپر ہوتی. اور موتی کہاں ہوتا؟ نیچے موتی ہوتا. ایک مرتبہ ایک عیسائی پادری ایک جگہ تقریر کر رہا تھا. تقریر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو ثابت کر رہا تھا. ایک نوجوان بچہ جو دارالعلوم دیوبند کا طالب علم تھا وہ اس کے سامنے آ گیا. اب چھوٹا بچہ، تجربے میں کم، ایکسپیرینس کم، وہ جو دلیل دے وہ عیسائی پادری کھوسٹ تجربے کار برا آدمی دلیل کو کاٹ دے، دلیل کو کاٹ دے. ایک بیچارہ دکان پر بیٹھا ہوا، کرانہ اسٹور کی دکان پر بیٹھا ایک جاہل آدمی، اور وہ جاہل آدمی دیکھا کہ بچہ چھوٹا بچہ ہے عیسائی کو بیوقوف بنا رہا. وہ آیا اور آ کر کے کہا صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بچے نے کہا کہ آپ بازو ہو جاؤ، پہلے میں ان سے بات کروں گا، تم بعد میں کرنا. میں مجھ سے پہلے جیت جائے تو بعد میں تم بات کرنا. چنانچہ وہ آیا، تم کیا کہہ رہے بھائی؟ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے، تمہارے نبی نیچے، اس لیے جو ہے ہمارے نبی کا مقام مرتبہ زیادہ بڑا ہے. تو یہ واقعہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے بیان کیا. تو وہ جو دکاندار تھا وہ ترازو اٹھا کر کے لایا. دونوں پلڑوں پر، ایک پلڑے پر 1 کلو کی بات اس نے رکھی، دوسرے پلڑے پر 2 کلو کی بات رکھی. 2 کلو والا جو پلڑا ہوگا وہ تو جھکے گا نا، 1 کلو والا وہ اوپر جائے گا. تو وہ اس نے رکھا، 1 کلو والا بات ادھر رکھا، 2 کلو والا بات ادھر رکھا. 2 کلو والا پلڑا جھک گیا اور 1 کلو والا پلڑا اوپر اٹھ گیا. تو دکاندار کہنے لگا کہ دیکھو یہ 1 کلو والا پلڑا ہلکا تھا اوپر ہو گیا اور 2 کلو والا وزنی تھا نیچے ہو گیا. اسی طریقے سے تمہارے نبی ہلکے تھے اوپر چلے گئے اور میرے نبی وزنی سے نیچے آ گئے. سبحان و تعالی عما یشرکون. یہ مشرک لوگ خدا کے ساتھ جن جن چیزوں کو لگاتے ہیں، عیب لگاتے، ان تمام چیزوں سے خدا کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کمالات اور کچھ فضائل بیان کیے، اور میں نے شروع میں کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا ذکر میں نہیں، ساری دنیا مل کر صدیوں سے خدا کے رسول کی تعریف ہو رہی اور قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن کبھی بھی خدا کے رسول کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی. میں کیا، آپ کیا، یا تو خدا کو معلوم ہے ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، یا تو ہمارے نبی کو معلوم ہے ہمارے نبی کا مقام کیا ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، انشاءاللہ ہم ابھی اور اس کے بارے میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں سنت پڑھی، سنت پڑھی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.